وجدا، پوری عبادت کرتے تھے، پوری دعائیں مانگتے تھے، تڑپتے تھے امت کے لیے، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، وشد المنذرا، اور اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی اپنی کمر کو بستر سے لگاتے نہیں تھے، سوتے نہیں تھے۔ آخر عشرہ میں آپ کا عمل تو یہ تھا۔ یہ پورا آخر عشرہ عبادت کے لیے، تاکہ شب قدر کسی طریقے سے حاصل ہو جائے، مل جائے، اس کے فوائد حاصل ہو جائے۔ یہ آخر عشرہ عبادت کا عشرہ تھا، دعائیں مانگنے کا عشرہ تھا، استغفار کرنے کا یہ آخر عشرہ تھا۔ پوری پریشانی میں انسان گزر رہا ہے، کوئی قرض کے مسئلے سے پریشان، کوئی شادی کے مسئلے سے پریشان، کوئی خلا اور طلاق کے مسئلے سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے مسئلے سے پریشان ہے، کوئی بزنس اور دیگر چیزوں سے پریشان ہے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم شب قدر کے موقع پر اللہ کو یاد کیا جائے، منایا جائے۔ 40 سال عمر کے ہو گئے ہیں، لیکن 40 سال میں کبھی تو نے ایک مرتبہ آنسو بہایا؟ 40 سال 20 سال تمہاری زندگی کے گزر گئے ہیں، کیا 40-20 سال شب قدر کے راتوں میں تو نے توقع کر کے، جو بے چین کر کے رب کے عبادت میں جو ہے اپنے آپ کو حوالے کیا، پیش کیا؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیو، بزرگو، رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے اور اخیر عشرہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ آخر عشرے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا معمول کیا تھا اور آخر عشرہ کیسے گزاریں، اس پر بات ہوگی، اور شب قدر کی کیا عظمت اور کیا فضیلت ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ آخر عشرہ یہ اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے۔ یوں تو پورا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تو احترام عظمت والا تو ہے ہی، لیکن آخر عشرے میں بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آخر عشرہ میں اعتکاف ہوتا ہے، اس لیے بھی آخر عشرہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا کہ شب قدر بھی اسی آخر عشرے میں ہونا ممکن ہے، اس وجہ سے بھی آخر عشرے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم جو نازل ہوا شب قدر ہی کے موقع پر نازل ہوا،
اس وجہ سے بھی آخر عشرے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ 3 وجوہات کے بنا پر آخر عشرہ اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ آخر عشرہ کے بارے میں حضور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرہ عتق من النار۔ آخر عشرہ شروع جب ہوتا ہے تو اللہ تعالی جہنمیوں کے جو فہرست ہے، نام ہے، ان سے ہٹا کر کے جنت میں داخلہ فرماتے ہیں۔ گویا کہ آخر عشرہ جہنم سے چھٹکارا اور آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ وہ انسان خوش نصیب ہوگا کہ جس انسان کو اللہ تعالی جہنم سے بچا کر کے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ فرما دے۔ یہ آخر عشرہ کو زیادہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک سورت میں نے تلاوت کی ہے، شب قدر سے متعلق یہ پوری آیت ہے۔ ترجمہ اور تفسیر اس آیت کے کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، شب قدر میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اجازت سے، حکم سے، من کل امر، ہر بھلائی اور ہر خیر کام کو لے کر کے، سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، شب قدر کی رات، یہ حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ تفسیر اس آیت کی یہ ہے، پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کے اندر شب قدر کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ مبارک راتیں ہیں کہ جس میں قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا۔ قرآن کریم تمام کتابوں میں سب سے افضل، اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے۔ جس ذات پہ نازل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ جس کے ذریعے سے نازل ہوا حضرت جبرائیل لے کر کے آئے، حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہے اور اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور یہ قرآن کریم جس مہینہ میں نازل ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ تمام مہینوں میں بہتر اور افضل قرار پایا۔ اور یہ قرآن کریم جس رات میں نازل ہوا، تمام راتوں میں سب سے بہتر رات شب قدر ہے۔ شب قدر میں قرآن کریم نازل ہوا، تو یہ شب قدر تمام راتوں سے اور بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ جب قرآن کریم کو جس پر نازل ہوا، جو لے کر کے آیا، جس مہینہ میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا، سب کے سب افضل اور عرفہ ہو گئے، محترم۔ اور ان سب کا کیا کہنا، راتیں بہت ہے، لیکن تمام راتوں کا سردار، تمام راتوں سے افضل شب قدر ہے۔ دن بہت ہے، لیکن جو مقام و مرتبہ جمعہ کا دن کا ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ مہینہ بہت ہے، لیکن جو مہینہ رمضان المبارک کا ہے، وہ مقام و مرتبہ کسی اور مہینے کی نہیں ہے۔ کتابیں، آسمانی کتابیں بہت نازل ہوگی، لیکن جو مقام و مرتبہ قرآن کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ فرشتے بہت ہے، بے شمار ہے،
لیکن جو مقام و مرتبہ حضرت جبرائیل کی ہے وہ مقام و مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے. یہ عظمت والی کتاب، عظمت والا دن، عظمت والی رات میں نازل ہوا ہے، تو پھر شب قدر کی عظمت نہیں ہوگی؟ بہت زیادہ عظمت اور اہمیت کے حامل ہے. فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت کرو گے 1000 مہینے کے بقدر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. 1000 مہینہ ایک رات کی عبادت کا ثواب، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 1000 مہینے کے بقدر آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو نیکیاں ملے گی، آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا. 1000 مہینہ بنتا ہے 83 سال 4 مہینہ، گویا کہ ایک رات عبادت آپ نے کی اور 83 سال 4 مہینے کے عبادت کا ثواب آپ کو ملا. تو کیا یہ کوئی معمولی رات ہے؟ کیا یہ رات یہی ضائع کرنے والی رات ہے؟ جس نے مبارک راتیں پائی، عبادت کر لی، گویا اس نے شب قدر میں عبادت کی ہے. شب قدر میں عبادت کرنا ایک رات میں، لیکن ثواب کا عالم کیا ہے؟ شب قدر یہ امت محمدیہ کے خصوصیات میں سے ہے. کسی اور امت کو یہ شب قدر نہیں دیا گیا، اس امت کو یہ تحفہ، یہ چیزیں دی گئی ہے. شب قدر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اجازت سے، تمام بھلائی کے کاموں کو لے کر کے، اور ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، رحمتیں بھیجی جاتی ہے جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اس رات. جو انسان شب قدر میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کو لے کر کے اترتے ہیں اور پھر ان پر سلامتی کی دعا کی جاتی ہے. تفسیر میں موجود ہے، حدیث میں. تو وہ انسان کہ جو عبادت میں تھا اور اس کے لیے دعا کی گئی، وہ انسان خوش نصیب ہوگا. سلام، یہ رات سلامتی والی ہے. اور یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ شب قدر کب تک رہتا ہے؟ کب تک عبادت کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق کے وقت تک یہ وقت رہتا ہے. شب قدر شروع کب ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد اسلامی اعتبار سے دن کی شروعات ہو جاتی ہے. سورج کے ڈوبنے کے بعد شب قدر شروع ہو گیا. رہتا ہے کب تک؟ رہتا ہے فجر کے طلوع تک، یعنی صبح صادق تک یہ وقت رہتا ہے. اس بیچ میں جب بھی عبادت کی جائے گی وہ شب قدر کہلائے گی. کوئی مخصوص نہیں ہے کہ 1:30 بجے کے بعد عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا، 11 بجے کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پورا کا پورا وقت شب قدر کا وقت ہے. عشاء کے بعد عبادت کر لیجئے، 4 بجے کر لیجئے، 2 بجے کر لیجئے، 10 بجے کر لیجئے. یہ پورا کا پورا جو ہے وقت، یہ شب قدر کا وقت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ 3-4 بجے عبادت کریں گے تو وہ شب قدر ہوگا، عشاء کے بعد عبادت کریں گے تو وہ شب قدر نہیں ہوگا. نہیں، شب قدر میں یہ داخل ہے. مغرب کے بعد سے شروع ہوا، فجر تک رہتا ہے. جو سحری کا جو وقت ہے اس وقت تک شب قدر رہتا ہے. اس بیچ میں آپ جو بھی عبادت کریں گے تو امید ہے، ممکن ہے کہ آپ کو شب قدر کا ثواب حاصل ہو جائے اور مل جائے. یہ پوری آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہوئی. اب حدیث پاک کے مطابق 1-2 بات اس میں ملاتے ہیں کہ شب قدر اخیر عشرے میں ہے
اور آخر عشرے میں پھر تاک راتوں میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ مشکات مصابیح کی یہ روایت ہے کہ شب قدر تلاش کرو آخر عشرے میں، اور آخر عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ تاک راتیں کہلاتی ہے۔ ان تاک راتوں میں شب قدر کا ہونا ممکن ہے، زیادہ جو ہے امکان ہوتا ہے۔ یہ تاک راتیں عبادت کے لیے ہے، اور ذرا اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے پورا 10 دنوں میں بھی نہیں رکھا، تاک راتوں میں رکھا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک عجیب حکمت کی بات ہے کہ ایک رات جاگ کر کے عبادت کیجیے، دوسری رات سو جائیے، پھر ایک رات عبادت کیجیے، دوسری رات سو جائیے، پھر ایک رات عبادت کیجیے پوری مستعدی کے ساتھ، پھر اگلی رات سو جائیے، تاکہ انسان بآسانی سہولت کے ساتھ اس رات میں عبادت کر سکتا ہے۔ اگر پورا 10 دن عبادت کے لیے کہا جاتا تو شاید کہ مشکل ہوتا 10 راتیں جاگنا اور جاگ کر کے عبادت کرنا، لیکن یہاں کہا گیا نہیں، زیادہ سہولت اور آسانی امت کو دی گئی کہ اگر تاک راتوں میں جاگو، اس کے بعد آرام کرو، اس کے بعد پھر جاگو، اس کے بعد پھر آرام کرو۔ پھر بھی اگر انسان شب قدر کی ان تاک راتوں میں عبادت نہ کرے تو پھر اس کے لیے محرومی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی سہولیات شریعت میں دی گئی ہے، پھر بھی انسان اگر عبادت کر کے شب قدر کو نہ پالے تو پھر ایک دوسری حدیث میں بھی ہے جو شب قدر سے محروم ہو گیا وہ تمام خیر کے کاموں سے محروم ہو گیا۔ اس لیے سامعین محترم، یہ آخر عشرہ کی تاک راتیں عبادت کے لیے ہے، یہ شاپنگ کے لیے نہیں ہے۔ آج امت کا حالت یہ ہے کہ اس آخر عشرے کو شاپنگ کا عشرہ بنا دیا گیا، حالانکہ اس رات میں تو زیادہ اور عبادت ہونی چاہیے، لیکن بجائے عبادت کے انسانوں نے پورا 20 دن تراویح پڑھی، 20 دن روزہ رکھا، اس کے بعد پھر نکل جاتا ہے مارکیٹ میں، بے حیائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر ادھر ادھر بدماشیاں اور جو ہے انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو تو نے 10 دن 20 دن جو تو نے عبادت کی ہے پورا تو نے آخر عشرے نہ کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ افسوس نہیں ہے تجھے، کوئی کام نہیں، ایک کرتا لے لیا پجامہ کے لیے جا رہا ہے، کسی بہانے سے ٹوپی کے لیے پھر نکل گیا گھر سے بے گھر ہو کر کے۔ ارے یہ شب قدر پروردگار عالم نے آخر عشرے میں رکھا کیوں ہے؟ تاکہ کم سے کم اسی بہانے سے مسجدوں میں آؤ، عبادت کرو، رب کو مناؤ، رب کو راضی کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن معاملہ بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ آخر عشرے میں عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت کو عبادت میں لگانا چاہیے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ان کے بارے میں ہے اشترا ثوبا ل1000 دینار، انہوں نے ایک کپڑا خریدا 1000 دینار میں، وخصصہ لیلۃ القدر، اور اس کو لیلۃ القدر شب قدر کے لیے خاص کر لیا، ولا یلبسہ فی غیرہ، اور اس کپڑے کو صرف شب قدر میں پہنتے تھے۔ یعنی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہترین کپڑا تیار کیے ہوئے تھے اپنے لیے 1000 دینار میں، بہت مہنگا کپڑا، اور اس کو پہن کر کے شب قدر میں عبادت کرتے تھے، بن سور کر کے رب کو مناتے تھے، اعلیٰ درجے
درجے کا کپڑا پہن کر کے، بہترین لباس پہن کر کے صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کا کپڑا بنائے ہوئے تھے۔ ولا يلبسه في غيره، اور اس کپڑے کو اور کبھی نہیں پہنتے تھے، صرف شب قدر میں پہنتے تھے۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس رات کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ امام نخعی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ کانا یغتسل فی کل لیلۃ من لیال العشر، کہ امام نخعی رحمت اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، شب قدر کی ہر رات غسل کرتے تھے، بہترین سے نہاتے دھواتے، اور شب قدر پورا 10 دن عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، پورا بنا سنگار کر کے اپنے آپ کو، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے ہر رات غسل کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے شب قدر میں۔ یہ تو ان صحابی رسول اور تابعین اور دیگر لوگوں کی بات ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آخری عشرے میں کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آخری عشرے میں یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، کہ جب آخر عشرہ جب آتا تو آپ اتنی محنت کرتے، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، اتنی زیادہ عبادت کسی اور دنوں میں، پورا سال آپ کی عبادت اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی عبادت آخر عشرے میں آپ کی ہوتی تھی، پوری اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیتے تھے۔ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ ہے، اور اس امتی کا عمل دیکھیے، آخر عشرے میں پورا وقت شاپنگ میں لگا دیتے ہیں، پورا 10 دن مارکیٹ میں لگا دیتے ہیں، پورا وقت اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کے بجائے ضائع کر دیتے ہیں۔ حضور کا عمل یہ، امتی کا عمل یہ، پھر کہتے ہیں کہ مدد نہیں ہوتی ہے، نصرت نہیں ہوتی ہے، پریشانی ہے، پریشانی پیچھے نہیں چھوڑتی ہے، تمہارا عمل حضور کے خلاف ہے، تمہارا عمل سرور دو عالم کے خلاف ہے، تمہارا عمل بجائے عبادت کے تمہاری جو ہے وقت بیکار چیزوں میں گزرتی ہے، پھر انسان امید لگائے ہوئے، آس لگائے ہوئے ہے اللہ کی رحمتیں اترے، کیسے اتر سکتی؟ روایت ہے مسلم اور بخاری میں کہ جب آخر عشرہ شروع ہوتا تھا، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، آپ فرماتی ہے کہ جب اذا دخل العشر، جب آخر عشرہ جب شروع ہوتا تھا تو حضور کا اور عمل کیا تھا؟ وَأَحْيَا اللَّيْلَةَ، پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے تھے، احیا اللیلۃ، پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو اٹھاتے تھے، بیدار کرتے تھے، اٹھو عبادت میں مصروف ہو جاؤ، شب قدر ہے، آخر عشرہ چل رہا ہے، اٹھو۔ اس کے بعد وجد، پوری عبادت کرتے تھے، پوری دعائیں مانگتے تھے، تڑپتے تھے امت کے لیے، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، وشد المیزر، اور اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی اپنی کمر کو بستر سے لگاتے نہیں تھے، سوتے نہیں تھے۔ آخر عشرہ میں آپ کا عمل تو یہ تھا، یہ پورا آخر عشرہ عبادت کے لیے، تاکہ شب قدر کسی طریقے سے حاصل ہو جائے، مل جائے، اس کے فوائد حاصل ہو جائے۔ یہ آخر عشرہ عبادت کا عشرہ تھا، دعائیں مانگنے کا عشرہ تھا، استغفار کرنے کا یہ آخر عشرہ تھا۔ پوری پریشانی میں انسان گزر رہا ہے، کوئی قرض کے مسئلے سے پریشان، کوئی شادی کے مسئلے سے پریشان، کوئی خلا اور طلاق کے مسئلے سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے مسئلے سے پریشان ہے، کوئی بزنس اور دیگر چیزوں سے پریشان ہے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم شب قدر کے موقع پر اللہ کو یاد کیا جائے، منایا جائے۔ 40 سال عمر کے ہو گئے ہیں، لیکن 40 سال میں کبھی تو نے ایک مرتبہ آنسو بہایا؟
40 साल 20 साल तुम्हारी जिंदगी के गुजर गए हैं, क्या 40-20 साल शब कदर के रातों में तूने तवक्कुल करके, जो बेचैन करके रब के इबादत में जो है अपने आप को हवाले किया, पेश किया? कभी आपने इस तरीके से कोशिशें की है? नहीं करते हैं, करना चाहिए। यह आखिर अशरा मांगिए, रब को राजी करने वाला अशरा है। नहीं मालूम फिर इसके बाद आपको ये मुबारक महीना मिले या ना मिले, या आखिर अशरा मुयस्सर हो या ना हो। हाँ, अगर यकीन नहीं है तो फिर जाइए अस्पतालों में, देखिए कितने कितने लोग मरीज है, बीमारी की शक्ल में है, तड़प रहे हैं, बेचैनी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। चाहते थे वो भी कि आखिर अशरा में इबादत करो, रब को मनाओ, लेकिन जिंदगी ने साथ नहीं दी, जिंदगी ने वफा नहीं की। आज वो परेशानी का आलम में है। चाहते थे कि हम भी इबादत करेंगे, आखिर अशरे में जेलों के अंदर बंद है, मौका नहीं मिला। कितने ऐसे लोग हैं कि जो चाहते थे कि हमें भी मुबारक महीना के मुबारक आखिर अशरा मिलेगा, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, दुनिया से चले गए हैं। कितने ऐसे नौजवान थे जिसकी ख्वाहिश ये थी कि एतिकाफ में बैठूंगा, रब को मनाऊंगा, इबादत करूंगा, एक्सीडेंट हुआ, आज वो दुनिया से चले गए हैं। तुम्हें आजादी मिली है, तुम्हें नेमत मिली है, तुम्हें जवानी मिली है, तुम्हें सेहत मिली है, किस काम की है? रब की इबादत में अगर जवानी को ना गुजारी जाए, सेहत को ना गुजारी जाए, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस जवानी को लेकर के, सेहत को लेकर के। इबादत कीजिए ताकि पूरा हमारा मुबारक महीना की मुबारक रातें और दिनें खुशगवार हो, बेहतरीन के साथ गुजर सके। होटलों में, चौक चौराहों पर बिल्कुल खुलेआम जो है आपको दिखाई देंगे। शहरों का और बुरा हाल है, शॉपिंग के नाम पे इस कदर बेहयाई होती है, इस कदर मर्द औरत का मखलूत होता है, जिसको बयान करना मुश्किल से बाहर है। यानी पूरी इंसान तरावी रोजा रखा, कुरान की तिलावत करके, सारी इबादत करके आखिर अशरे में आकर के जाय कर देता है। ये सब नहीं होना चाहिए, इस पर कंट्रोल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये आखिर अशरा परवरदिगार आलम ने नवाजा है, तो इसे इबादत में गुजार ले, शब कदर में इबादत कर ले, एक रात इबादत कर ले, 83 साल 4 महीने के बकदर आपको सवाब मिल जाएगा, 1000 महीनों के बकदर सवाब मिलेगा, मुफ्त का सवाब मिल जाएगा। इसलिए इबादत करनी चाहिए। रात में शब कदर में क्या इबादत करे, कोई मखसूस इबादत नहीं है। जो भी आप चाहे, कुछ रकत जो है नफल पढ़ ले, तहज्जुद वगैरह पढ़ ले, कुछ कुरान करीम की तिलावत कर ले, दरूद पाक का एहतमाम कर ले, कुछ तस्बीहात पढ़ ले, तमाम के तमाम नेक आमाल में से कुछ न कुछ उस रात कर ले। और अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम ईशा की नमाज पढ़े, तरावी पढ़े, तरावी के बाद फिर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, और इस बीच में 2-4 रकात पढ़ ले। इतना तो इंसान कर ही सकता है, करना चाहिए। आखिर अशरे में शब कदर में कम से कम इतनी इबादत तो इंसान को करना ही चाहिए। अगर इतनी भी इबादत ना करे तो फिर अपने ऊपर मातम करे कि हम कहां खड़े हैं, कहां खड़ा होना चाहिए। इसलिए कोशिश ये हो कि ज्यादा से ज्यादा इबादत वक्त को गुजारे, और जो लोग ज़कात नहीं निकाले हैं ज़कात निकाल ले, जो सदक़तुल फितर नहीं निकाले वो सदक़तुल फितर निकाल ले। सदक़तुल फितर मैंने कहा था कि आम दस्तूर यही है, और लोगों को यही बात मालूम है कि सिर्फ गेहूं के एतबार से 70-80 रुपये निकाल लिया जाए हो जाता है। लेकिन जो किशमिश खजूर से सदक़तुल फितर क्यों नहीं निकाला जाता है? क्या 100 रुपये निकालने से गरीब का खुशी में वो शामिल हो सकते हैं? क्या गरीब का कपड़ा 100 रुपया में आ जाएगा? इसलिए कम से कम खजूर और किशमिश से निकालेंगे सदक़तुल फितर तो 800-900 1000 1200 रुपया बने जा रहे। इससे हमारे गरीबों की भी जो है ईद में वो भी शामिल हो सकते हैं, इसकी भी गुर्बत खत्म हो सकती है। इसलिए इसका भी एहतमाम करना चाहिए। सिर्फ
गेहूं और गंदम ही से सदक़तुल फितर निकालने के बजाय जो साहिब हैसियत है, कभी कभी किशमिश और खजूर से भी निकालना चाहिए। या अगर घर में कई अफराद है तो बड़े लोग तो इससे निकाले, छोटे लोग गेहूं के दवा से निकाल ले, ऐसे भी तो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, 70 रुपये से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है, 80 रुपये से ज्यादा देंगे ही नहीं। और फिर आखिर अशरे में एक चीज और है, वो ये कि इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार भी इंसान कर ले। अभी चंद दिन बाकी है, वरना तो ये दिन गुजर जाएंगे तो फिर सवाए पछताने के, अफसोस कि आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने मुबारक महीना को पाया उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई, उसकी बख्शिश नहीं हुई, तो वो इंसान बेकार है। तो हमने पाया मुबारक महीना, फिर हमारी मग़फ़िरत ना हो, हमारी बख्शिश ना हो, गुनाहों को माफ ना कर दिया जाए, तो फिर क्या फायदा, क्या हासिल। इसलिए इसका भी एहतमाम होना चाहिए। ये चंद एक चीजें हैं कि जिसको इंसान अपनी जिंदगी में लाए, अमल करे तो उसके लिए फायदा होगा। और अगर नहीं मनमानी जिंदगी बसर करेंगे तो फिर होगा भी यही कि हमने एक रमजान क्या, हजारों रमजान भी पाले, शबे कदर भी पाले, लेकिन 5 वक्त का नमाजी हम बन नहीं सके। हमने 20 साल हमने जिंदगी पाई, लेकिन कभी तौफीक नहीं हुई कि एक मर्तबा एतिकाफ में भी बैठना चाहिए। इसका भी जायजा लीजिए अपने गिरबान पर झांक करके कि मेरी उम्र के 50 साल हुए, कल तक मैंने 1 साल भी एतिकाफ में बैठा है, बहुत मुश्किल। इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिए और इस सब पे अमल करने की कोशिश कीजिए। दुआ है परवरदिगार आलम हमें रात को इन सब पर अमल की तौफीक अता फरमाए। क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।